اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ من جو کان یرید چاہتا ہے حرث کمائی الآخرہ آخرت کی، جو آخرت کی کمائی چاہتا ہے۔ شارح کہتے ہیں من کان یرید بعملی، بعملی یعنی یریدو کا متعلق بتا دیا، وہ ہے بعملی، جو اپنے عمل سے آخرت کی کمائی چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ جو اپنے آخرت کی چاہتا ہے، یعنی جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کا راتوں رات ہی سارا کچھ یاد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سویا ہوں صبح اٹھوں ولی کامل ہوں، اور اشتہار بھی لکھا ہو پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا زبیر صاحب، کہاں پڑھے ہیں؟ کو راتوں رات پڑھ لیا تھا راتوں رات۔ من کانا یرید بعملی، حالی نہیں جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی تو ہم اسے دے دیں گے، ہم اسے اپنے عمل سے چاہتا ہے۔ کس سے چاہتا ہے؟ یعنی کوئی کرتوت بھی تو ہو نا بندے کی، عمل تو کرے۔ بعملی اپنے عمل سے، ظاہری جس کو سبب رب نے بنایا وہ ہے عمل صالح۔ بعملی جو اپنے عمل سے چاہتا ہے حرث الآخرہ آخرت کی کمائی۔ شاعر کہتے ہیں حرث کا معنی یہاں کسب ہے، یعنی حرثہ یعنی کسب الآخرتی، آخرت کی کمائی چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے آخرت کی؟ شاعر کہتے ہیں وہ ثواب، آخرت کی کمائی ثواب ہے۔ جنت کی نعمت کیا ہے؟ ثواب ہے۔ یہ جنت بھی کیا ہے؟ ثواب۔ آگے نعمتیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ثواب ہے۔ تو جو آخرت کی کمائی چاہتا ہے یعنی ثواب، کیا چاہتا ہے؟ ثواب۔ تو اب دیکھا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے کہ من کی طرف ضمیر لٹائی ہے، من شرطیہ ہے، تو یہ تو ہو گیا شرط، جو چاہے آخرت کی کمائی۔ نزید، دیکھا نزید تھا تو جزم ہے، مجزوم ہو گیا ہے من کی وجہ سے، شرط میں کانا تھا اس وجہ سے جو ہے یہ مجزوم نہیں ہوا کیونکہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی محلاً مجزوم ہوتی ہے کیونکہ یہ معرب کی قسم میں سے نہیں، یہ تو مبنی کی قسم میں سے اور مبنی اصل سے ہے۔ اس لیے نظیر جو جواب اس کا واقع ہوا، جو جزا واقع ہوئی، تو جزا میں مضارع تھا، اس پہ جزم آ گیا اور یا التقاء ساکن کی وجہ سے گر گئی نزید۔ تو جو چاہے ہم اس کے لیے فی حرثہ اس کی کمائی میں زیادہ کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اضافہ کر دیں گے، ہم اس کے لیے اس کی کمائی کیا کریں گے؟ بالتضعیف فیہ الحسنۃ الی عشرۃ واکثر، یعنی شاعر نے اس کا متعلق بیان کر دیا، زیادہ کریں گے اس میں دگنا کرنے کے ساتھ۔ کیا کرنے کے ساتھ؟ دو گنا کرنے کے ساتھ۔ مالک کی مہربانی اور یہ اس کا فضل ہے کہ جو اپنے عمل سے آخرت کی کمائی چاہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کی کمائی میں اور اضافہ کر دیں گے، ہم اس کے لیے اس کی کمائی میں اور اضافہ کریں گے، یعنی ہم اس کو دگنا کر دیں گے، 1 سے 10 تک اور 10 سے بھی زیادہ، 1 سے اور صرف 10 نہیں، اکثر اس سے بھی زیادہ۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو یرید کا ضمیر مرجع پھر من ہے، جو چاہتا ہے، جو چاہے حرث الدنیا دنیا کی کمائی، جو دنیا کی کمائی چاہتا ہے، نؤتہ منہا ہم اسے اس سے دے دیں گے، ہم دیں گے، دینا تو اللہ نے نوتی، ہم دیں گے کس کو؟ اس کو جو دنیا چاہتا ہم اسے دے دیں گے، بنا اسی سے دے دیں گے، بلا تضعیف بغیر دگنا کیے، ہم اسے دگنا نہیں کریں گے، اسے ڈبل دیں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ کس میں؟ جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا، تو جو اس کا حصہ ہے ہم اس کو زیادہ نہیں کریں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرہ
آخرت میں من نصیب کوئی حصہ. دنیا مانگی ہے دنیا دے دیں گے اس کو, دنیا دیں گے لیکن زیادہ نہیں دیں گے پھر, اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. خلاق نصیب کوئی حصہ نہیں, ما نہیں ہے لہو اس کے لیے, پھر آخرت میں کیا من نصیب کوئی حصہ, تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ام لہم شرکاء, شارح کہتے ہیں ام یہاں بل کے معنی میں, اس کے معنی میں ہے بل کے معنی میں ہے, اور اشارہ اس طرف ہے کہ ام منقطعہ ہے. اگر ام متصلہ ہوتا تو پھر بل کے معنی میں نہ کرتے, تو اس کا تو تعلق ہے اتصال ہے, لیکن یہاں منقطع ہے سے کہا بل, بلکہ لہم ان کے لیے, یہ کن کے لیے, ہم سے مراد کون ہے, قال کفار مکہ, مکہ کے کافروں کے لیے شرکاء شریک ہیں. کیا ہیں وہ, کون ہے شریک, ہم شیاطینہم وہ ان کے شیطان ہیں, وہ ان کے, تو مکہ کے کافروں کے لیے شریک ہیں یعنی وہ ان کے شیطان ہیں شریک. ٹھیک ہے, شرعوا الشرکاء, اب شرعوا میں جو واو ضمیر متصل جو فاعل ہے شرع کا, اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد شرکاء ہی ہیں, یعنی شرکاء نے ان کے لیے, یعنی لہم للکفار کفار کے لیے, اس کے لیے یہ دین فاسد کی راہ نکالی ہے. اس کی راہ نکالی دین فاسد, تو انہوں نے دین فاسد کی راہ نکال لی, یعنی شرعوا لہم من الدین الفاسد. شارع نے الفاسد صفت کو ذکر کیا جو یہاں مذکور نہیں ہے, من الدین الفاسد, تو ان کے شیطانوں نے کافروں کے لیے دین فاسد کی راہ نکالی ہے. ما لم یعظم بہ اللہ, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی, ماں کی طرف ہی ضمیر لوٹ رہی ہے, جس کی لم یعظم اجازت نہیں دی, اللہ اس میں جلال فاعل ہے, کس نے, اللہ نے, تو شیطانوں نے کافروں کے لیے وہ راہ دین فاسد کی نکال لی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. کا شرکی و انکار البعثی, وہ دین فاسد یعنی شرک اور قیامت کا انکار کرنا, یہ انہوں نے نکال لیا شیطانوں نے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. ولولا, اگر کلمہ فصل نہ ہوتا, یعنی یہ بات پہلے, یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا کہ بین الجزاء فی یوم القیامہ, کہ جزا قیامت کے دن ملے گی, اگر اللہ جل وعلا کا یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا, ان کے درمیان, اور ان کے درمیان اس دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن خالق کائنات جل وعلا یہ فیصلہ فرما چکا کہ ان کو سزا قیامت کے دن دے گا, قیامت کے دن دے گا. تو لقضی بینہم, اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان کیا کیا جاتا, فیصلہ, کافروں اور مومنین کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیا جاتا, بتعذیب لہم فی الدنیا, دنیا میں ہی ان کو عذاب دینے کے ساتھ مالک فیصلہ کر دیتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, بے شک ظالم یعنی کافر, الکافرین, ظالم سے مراد تو گناہ کا بھی ظالم ہوتا ہے, لیکن یہاں ظالم سے مراد شاعر نے بتایا کافر. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بات کس کی ہو رہی ہے, کافروں کی. تو یعنی کافر لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, علیم مولم یعنی درد دینے والا عذاب ہے. شاعر نے اس کو واضح کیا کہ علیم تو لازم ہے, نہیں کہا یہاں مولم یہ متعدی کے معنی میں, علیم بمعنی مولم, درد دینے والا عذاب ہے. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. تو دیکھتا ہے ظالمین کو, تو دیکھے گا ظالمین کو, کب دیکھے گا؟ شارع نے یوم القیامہ کا ذکر کیا کہ یہ موصوف ہے, یعنی قیامت کے دن دیکھے گا ظالمین کو. مشفقین, اشفق یشفق اشفاق مانا ڈرنا, کیا مانا, دیکھو شفقہ مادہ اس کا, تو شفقہ کا مانا ڈرنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن دیکھو باپ بدلا
معنی بدل گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرد میں ایک معنی ہے اور مزید فی میں اور معنی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور مجرد کے خلاف ہے۔ اب وہی مادہ اٹھا کے نا جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ ایک ہی حکم لگا دیتے ہیں، کیا لگا دیتے ہیں؟ اب اس کو لگاؤ ایک حکم، اس کا مادہ نکالو شفقت، اور کہو یہاں شفقت کا معنی کرو، تو ہوتا ہے شفقت کا، یہ تو مجرد کے خلاف ہے، خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ مزید فی کے گئے ہوں اور آپ مادہ نکال کے جو مجرد میں اس کا معنی ہے وہی معنی کرتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو خاصیت یا ابواب کا بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، کہ بابوں کے خاصے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو اشفاق کا معنی یہاں کیا ہے؟ ڈرنا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہ استعمال ہوا۔ اشفقنا وحمل الانسان انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اٹھائیں اس بوجھ کو۔ واشفقنا، وہ ڈر گئے، تو یہ ڈرنا اشفاق، تو مشفقین، تو دیکھے گا ظالموں کو کہ وہ ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے دیکھو گے کس سے؟ اس سے جو انہوں نے کمائی کی۔ اب سامنے آ گیا نا کہ ہمارا دھندا یہ تھا، ہم دنیا میں یہ کرتوت کرتے تھے، ہم اللہ کے منکر تھے، ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، ہم بتوں کے پجاری تھے، شیطانوں کے پجاری تھے، تو اب وہ ڈریں گے، تو دیکھیے گا انہیں ڈرتے ہوئے، کیونکہ کمائی سامنے ہے نا، دنیا میں جو کمایا تھا، ہمیں مکہ سب فی دنیا، جو دنیا میں کمائی کی، کیا کمائی کی؟ میرا سیاحت، جو برائیاں کمائی دنیا میں، تو وہ کیا ہوگا؟ اس پر بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس پہ بدلہ ملے گا تو ظاہر وہ ڈریں گے اس پہ۔ تو وہ ہوا یہ الجزاء علیہا، بتایا کہ اس کا مرجع الجزاء علیہا، جزا ان پر واقع ہوگی، یہ نہیں ہے کہ واقع نہیں ہوگی، یہ کسی کافر کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہے، کہ جزا واقع ہوگی ان پر، کب؟ یوم القیامہ، لا محالہ، قیامت کے دن یقینی طور پر ان پر سزا واقع ہوگی اور جزا واقع ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ تو جنت کے باغات میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ ہاں، وہ انزاؤ دنیا سے زیادہ پاکیزہ، یہ نسبت کرنی ہے اس کی طرف جو ان سے نیچے ہیں، جو ان سے کم ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس، وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا فضل ہے۔ اللہ جل وعلا ہم پر ہی فضل ہم وقت اور ہر وقت رکھے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے۔